یہ ناقص ہو جائے گی. 6/116 6/116. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. تیرے خدا کی ساری باتیں جو اس نے دینی چاہی تھی مکمل ہو گئیں صدق و عدل کے ساتھ، اور اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں. مکمل، غیر متبدل. اور اس کے بعد انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. 15/9 15/9. محفوظ. کیا خصوصیات ہو گئی یہ؟ حضور کے سامنے نہایت رفیع الدرجات کاتب لکھتے تھے، رخت منشور تھے، ان کو کتاب کی شکل کے اندر مدون کر کے شرازہ بندی ہوتی تھی. مکمل کر دیا خدا نے اسے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لے لی. ذکر للعالمین، پوری انسانیت کے لیے یہ ضابطہ خدا بندی دے دیا گیا. مکمل، غیر متبدل، محفوظ، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. آپ دیکھتے ہیں برادران عزیز، ختم نبوت کا مسئلہ کس طرح حل ہو جاتا ہے. سینکڑوں یوں ہی دور از کار سوالات اور قیاسات اور سب ختم ہو جاتے ہیں. رسول یا نبی آتا ہے صرف خدا کی کتاب دینے کے لیے، اور جب اس کی کتاب کی کیفیت یہ ہو کہ مکمل، غیر متبدل، ہمیشہ کے لیے ضابطہ ہدایت محفوظ خدا کے دور سے، پھر کسی کا آنا کاہے کے لیے ہوگا؟ کتاب کا مکمل اور محفوظ ہونا اس کے معنی ہے ختم نبوت. کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں اس کے لیے. آگے چلیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یوں نظر آتا ہے کہ کسی کتاب کے شروع میں ہی اگر یہ کہا جائے یہ کتاب ہے، کچھ بات ایسی سی نظر آتی ہے تو ہے، لیکن وہ تو خدائے علیم و بصیر ہے. اسے معلوم تھا کہ اس کتاب کے حاملین نے اسے کیا سمجھ لینا ہے. اس نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھو یہ کتاب ہے، اسے کتاب ہی سمجھ. آپ سوچئے کوئی کتاب آپ کو دی جائے اور اس زبان سے آپ واقف نہ ہو جس نے وہ کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب کو آپ پڑھیں گے؟ سوال ہی نہیں. آپ کہیں گے صاحب میں تو یہ زبان ہی نہیں جانتا. کہہ دیا جائے کہ آپ کو اس کی الفابیٹ پڑھا دی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، اسے قرآن ناظرہ کہتے ہیں، تو تم اٹھ کے اس کے متعلق یہ کچھ پڑھ لیا کرو. تو صاحب وہ تو الفابیٹ سے الفاظ تو میں دوہرا لوں گا، لیکن میں تو یہ سمجھ نہیں سکتا. عزیزان من، دنیا کی کسی کتاب کو بھی آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں. خدا نے اس لیے کہا تھا کہ تم بختو یہ بھی کتاب ہے، جو ہر کتاب کے ساتھ کرتے ہو وہی اس کے ساتھ کرو. یہ ایکسیپشنل تم کہاں سے بات دکھ رہی کہ دنیا کی کتابوں میں سے کسی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر رہے جو اس کے ساتھ کر رہے. اتنا ہی نہیں، جو وہ الفابیٹ بھی نہیں جانتا صبح اٹھ کے اس کے اوپر انگلیاں پھیر دیا کرے. کہا کہ صاحب اس سے تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. کہا اس سے ثواب تو ہوتا ہے نا. وہ ثواب وہ کام ہوا انسان کا جو سمجھ میں کچھ نہ آئے. کہا کہ صاحب یہ ہوتا کیا ہے؟ میں نے تو پڑھ دیا، ہوا کچھ نہیں، قیامت میں جا کے پتہ چلے گا. اس نے کہا میں نے اتنا کیا کرنا ہے؟ کہا اس میں سے بہت سا حصہ اپنے مردوں کو بھیج دو، وہ چلے گئے ہیں پہلے. الکتاب عزیزان من، رونے کے مقامات ہیں، ہنسنے کے نہیں میرے بھائی. دنیا کی کسی قوم نے، کسی فرد نے کسی کتاب کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا. اور یہ وجہ تھی کہ اس نے شروع کا لفظ کہا کہ وہ یہ کتاب ہے. کتاب اور میجک میں ایک فرق ہوتا ہے. میجک وہ ہوتا ہے جس کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، ان کے معنی کچھ نہیں ہوتے. اسے جنتر منتر کہتے ہیں. خود تو آپ نے نہیں کیا ہوگا، کبھی ضرورت ہو تو حضرت صاحب کا کوئی تعویذ جو ہے نا اس کو کھول کے دیکھیے گا چپکے سے، پتہ نہ انہیں چلے، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس میں دیکھیے جو الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کچھ معنی نہیں ہوتے. قلندر ہر کے گوئے دیدہ گوئے. برسوں اس قسم کے تعویذ لکھتا رہا ہوں برادران. انیک کا، شلیک کا، ملیک کا، طریق کا، بسگے افاظ کا، الفاظ یہ ان کا کوئی مطلب نہیں. قوت اتنی کہ جن کو باہر رکھ دیتا ہے. میجک میں، کتاب میں فرق یہ ہوتا ہے عزیزان من، میجک کے الفاظ بلا معنی دہرائے جاتے ہیں، ورد کیا جاتا ہے، وظیفے کیے جاتے ہیں، تعویذ لکھے جاتے ہیں، ڈنڈے بنائے جاتے ہیں، اور کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے. ذالک الکتاب، بہت بڑی سازش تھی اس قوم کے ساتھ، جسے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کتاب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اگر اسے بغیر سمجھے کے بھی پڑھنا شروع کر دو تم نے.
کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اتنی محنت کرنے کی؟ عربی زبان سیکھیے. پھر اس زبان کو ہوا اتنا بڑا بنا دیا کہ صاحب جب تک 18 علوم آپ نہ پڑھیں عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی. 7 سال ان دارالعلوموں میں لگا کے آئیے، پھر بھی ان سے پوچھیے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، خام ہی رہ گئی طرف ہماری جو تھی. اسے اتنی فرصت ہے کہ ایک زبان کو یوں سیکھے. یہ بھی سازش تھی جو اس کو گپت ودیا بنا دیا تاکہ پنڈتوں کے سوا کوئی وید پڑھ نہ سکے. بڑی آسان کتاب برادر ہے زبان برادران عزیز. میں ابھی عرض کروں گا کہ زبان کیا ہے یہ اور آسان کتنی ہے یہ زبان. قرآن کے متعلق اس نے کہا بلسان عربی مبین 26/195 عربی مبین کی زبان. یہ خود لفظ عربی جو ہے اس کے معنی ہے فصیح بلیغ. یہ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے اس لیے تھے، ان کو بڑا کام تھا کہ دنیا میں فصیح وضاحت سے زبان بولنے والے ہم ہی ہیں. تو باقی ساری دنیا کو آدمی کہتے تھے، گونگے ہیں. بات کچھ یوں ہی تعلیق ہی نہیں. اور یہ وہ مقام آ گیا جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ عربی زبان کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں برادران عزیز، وہ جو واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے، اور وہاں یہ کہا گیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ ذبح کرنا تو 1 منٹ کی بات تھی. ایک ہی دفعہ جذبات پہ قابو پانا ہے نا. چھری چلانے والے نے اور جس کے گلے پہ چھری چلنی ہے اور معاملہ ختم. خدا نے کہا کہ نہیں، اسے ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے لیے بچا لی. قربانی کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلوتی کے بیٹے تھے. اس زمانے کے رواج کے مطابق شام کی عمارت، بہت بڑی سلطنت کی بادشاہت، یہ ان کے حصے میں آنی. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو ملک عظیم ہم نے دے رکھا، بہت بڑی مملکت، وہ اسے ملنی تھی. کہا کہ اسے لے جا کے حجاز کی وادی غیر ذی زرع میں کہ جہاں گھاس تک نہیں ہوتی اسے وہاں بسا دے گا، اور یہاں کی یہ سرداریاں اسحاق کو دے دو. چنانچہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی شاخ ہے، اس کے اندر عظیم سلطنت، مملکت، سطوت، شوکت داؤدی اور سطوت سلیمانی. یہ اس قوم کے اندر یہ حجاز کی سرزمین میں بسائی ہوئی بنو اسماعیل، روٹی تک یہاں پیدا نہیں ہوتی. وادی غیر ذی زرع قرآن نے کہا ہے وہ قوم بادشاہت کرتی رہی. یہ خاندان ابراہیمی جو تھا جس کو ایک بڑی قربانی کے لیے بچایا گیا تھا، یہ کیا کرتا رہا عزیزان مان؟ یہ اس ساری صدیوں کے اندر ایک زبان بناتا رہا جو بالآخر قرآن کی مکمل ہو سکے. ایک ہی کارنامہ ہے ان عربوں کا، صرف ایک زبان بنائی ہے. انہوں نے کہیں حکومت نہیں کی. خود اپنے ہاں بھی ان کے ہاں حکومت کا نظام نہیں تھا. بڑی آزاد قوم تھی، تمدن و تہذیب، حالانکہ ایران اور بازنطینی حکومتیں ساتھ تھیں ان کے، ان کا ذرا سا اثر نہیں لیا. ایسے جیسے فرموس کے اندر یہ زندگی بسر کرتے ہوں، زبان بناتے رہے اور زبان وہ بنا گئے برادران عزیز، ہم سے نہیں. لسانیات کے جو ماہر ہیں غیر مسلم، ان کی تحقیقات سے پوچھیے کہ یہ زبان کیا بنا. ڈاکٹر بک کی یہ کتاب ہے کاسمک کانشسنس. ڈاکٹر بک BUCKE کاسمک کانشسنس. اس نے اس کے اندر مشہور اورینٹلسٹ میکس مولر کے حوالے سے لکھا ہے. یہ بہت بڑا اورینٹلسٹ تھا، سنسکرت کا بھی ماہر، عربی کا بھی ماہر، فارسی کا بھی، یندو پہلوی کا بھی، عبرانی کا بھی تھا. اس نے لکھا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی دور میں یہ دیکھنا ہو کہ کوئی قوم ذہنی طور پر کتنی اونچی تھی، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس قوم کی زبان میں کانسیپٹ یا تصورات کے لیے کتنے لفظ تھے. ایک چیز ہوتی ہے پرسیپشن، یہ جو محسوس چیزیں ہیں ان کے نام، پانی، روٹی، برتن، مکان، یہ چیزیں، یہ آسان بات ہوتی ہے. جو چیزیں گرد و پیش ہیں ان کے نام رکھ لیتے ہیں. ان سے ایک تصور قائم کرنا یہ بڑی انٹلیکچوئل لیول چاہتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، مجھے تو اتنی سی بات کہنی ہے کہ یہ زبان کتنی گہری. وہ کہتا یہ ہے کہ جس زمانے میں انڈو یورپین زبانیں جتنی بھی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو ان میں کانسیپٹ کی تعداد 121 تک پہنچتی. اور وہ کہتا ہے کہ عین اسی زمانے میں
عربی زبان کے اندر اونٹ کے متعلق جو کانسیپٹ ہے 5744 بلات ہی یہ قوم، اس نے لکھا ہے کہ یہ ہندو، ان کا دیوتا سورج تھا، اس کے لیے صرف 25 کانسیپٹ ان کے ہاں آ سکے، ان عربوں کے ہاں اونٹ کے کانسیپٹ 6000 کے قریب کہتا باقیوں کا تو پوچھو ہی نہیں تم. ان کے ہاں موسٹ سائنٹیفک لینگویج ہے برادران عزیز جی. ان کے ہاں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، اسے روٹ کہتے ہیں. روٹ بے معنی نہیں ہوتا، اس روٹ کے اندر بنیادی معنی ہوتے ہیں. اس روٹ سے پھر یہ الفاظ بناتے چلے جاتے ہیں، یوں ہی علی حساب نہیں، اس کے لیے قاعدے مقرر ہیں، انہیں ابواب ان کے کہتے ہیں. خاص باب کے اندر اس مادے سے جب کوئی لفظ بنایا جائے تو اس کے یہ معنی، اسی مادے سے اس باب میں لفظ بنایا جائے تو اس کے یہ معنی، اور یہ بنتے چلے جاتے ہیں. یہ جو روٹس ہیں ان کے ہاں 25,000 روٹس عربی زبان کے اندر. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اتنی بڑھ گئی ہے اپنے تمدن میں، تعظیم میں، آئے دن نئے نئے لفظ قائم کرنے پڑتے ہیں دوسروں کو. اس زبان والوں کو کوئی نیا لفظ قائم نہیں موجود ہوتے ہیں، وہ اس تصور کے لیے اس بات میں وہ ایک لفظ لے آتے ہیں اور وہ لفظ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کے لفظ کا مادہ کہا، اس مادے کے اندر یہ چیز تھی. کسی چیز کا اس طرح سے محفوظ رکھنا جس طرح سے رحم کے اندر نطفہ محفوظ رہتا ہے، یہ بنیادی معنی ہے. بناتے چلے جائیے اس کے اوپر الفاظ جتنے بھی بن سکتے، اور یہ ان کی زبان عجیب چیز ہے. یہ قوم، اس زبان میں قرآن سب سے پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے. لکھی ہوئی کتاب ہی ساری حفظ شعراء جاہلیہ کا کلام. نثر اگر اس طرح سے عام آگے چلے تو اس میں آمیزش ہو جاتی ہے، شعر میں آمیزش بہت کم ہوتی ہے. نتیجہ اس کا یہ کہ شعراء جاہلیہ کا کلام جو تھا کم و بیش وہ بعد میں آ کے محفوظ ہو گیا، اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ نزول قرآن کے زمانے میں یہ لفظ جو تھا عرب کس طرح سے استعمال کرتے تھے. اور اسی لیے قرآن کریم جو شروع سے آخر تک 23 سال میں نازل ہوا، اس قوم نے کسی لفظ کے متعلق پوچھا ہی نہیں ہے کہ ساری اس کے معنی کیا ہیں. وہ روزمرہ استعمال کرتے تھے. لسان عربی مبین، ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا، خود اس کے معنی فصیح، پھر عربی مبین کے اندر نازل کیا. عربی بھی ایک تو عربی ہوتی ہے باہر کے بدیوں کی، ایک مبین عربی تھی ان کے ہاں اہل حجاز کی، قریش کی، بلکہ اس میں اسے نازل کیا. تو پہلی چیز اس میں یہ ہو گئی کہ یہ عربی اگر آ جائے تو قرآن کی بیسک لینگویج تو آپ کے سامنے آ. ضمن عرض کر دوں کہ میں نے جو لغات مرتب کیا ہے قرآن کریم کا، وہ اسی اصول کے مطابق ہے. قرآن کے ہر لفظ کا روٹ کے معانی، اس سے جس باب میں وہ بنا، قرآن میں جن جن جگہ وہ استعمال ہوا، میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ کیوں. اور وہ لغت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈکشنری کی طرح 2 لفظ نہیں اس میں دیے ہوئے. قرآن کانسیپٹ دیتا ہے، وہ تصورات دیتا ہے، وہ میں نے تصور بتایا ہے کہ یہ کیا تصور ہے. پھر آگے یہ کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایسا قرآن ہے ایسی زبان میں کہ جب تک 18 علوم نہ ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ 54/16 ہم نے اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے. خود اس کی شہادت موجود ہے. خود کہا ہے کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا، وہ کتاب کہ جس کے اندر مضامین کو نکھار کر الگ الگ کر کے، فصلت کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ، ڈسٹنکٹلی کسی چیز کو بیان، کوئی مبہم بات نہ رہ جائے، التباس نہ ہو، اختلاط ایسے نہ ہو کہ کوئی چیز دوسرے میں ملی ہوئی ہے سمجھ میں نہ آیا کیا ہے. ڈسٹنکٹلی ایک ایک لفظ جیسے موتی لڑی میں پرے ہوئے ہوتے ہیں، ترتیب اسے کہتے ہیں. یوں ہم نے اس کی آیات کو بنایا ہے قرآن عربی. اس کے لیے بنایا ہے ان کو لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم سے کام ہے. آسان بنایا ہے. ریفرنس ہے 41/3 اس کی کتاب فصلت آیات 41/3. کہا تبیانا لکل شیء 16/89 16/89 تبیانا لکل شیء، ہر چیز جو اس کے اندر دی گئی ہے دین کے متعلق اس کی خود وضاحت کرنے والی کتاب،
خود خدا نے یہ کہا انا علینا بیانہ 75/19 75/19 ہمارے ذمے تھا کہ ہم اس کو واضح کر دیتے. ہمارے ذمے یہ بات تھی، خدا کہتا ہے ہم نے اس کو واضح کر دیا. طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ بات جو غور طلب ہے. قرآن کا انداز ایک تصنیف کا نہیں ہے. تصنیف میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس پہ ایک موضوع لکھ دیا جاتا ہے، اس چیپٹر کے اندر مسلسل مربوط اس موضوع سے متعلق بات آ جاتی ہے. چیپٹر ختم ہوتا ہے تو وہ موضوع ختم ہو جاتا ہے، اگلا چیپٹر پھر آتا ہے، ایک نیا موضوع شروع ہو جاتا ہے. قرآن یوں نہیں تھا. قرآن 23 سال کے اندر خطبات کا مجموعہ ہے، مختلف مواقع کے اوپر جو آپ نے ایڈریس کیا ہے. چنانچہ اس میں یہ صورت ہے کہ ایک بات ایک جگہ کہی، دوسرے مقام کے اوپر اس کی مزید وضاحت کی گئی، تیسرے مقام کے اوپر اس کو پھر دوبارہ لائے، جسے کہتے ہیں کہ قرآن میں تکرار بہت ہے. بار بار ایک چیز کو کہا، ہر بار اس کی مزید وضاحت کر دی. اس طرح سے قرآن کی تعلیم پھیلی ہوئی ہے. خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 6/106 اس طرح سے ہم اس کی آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ تم یہ کہہ سکو کہ واقعی تم نے بات بالکل صاف کر دی. درستہ کے معنی ہوتا ہے مغز کو چھلکے سے الگ کر دینا. آج کنک گاؤں میں نا کسے درس کہتے ہیں نا عربی زبان میں. سارا دن بیل چلتے رہتے ہیں، اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں تاکہ اس میں سے دانہ الگ ہو جاتا ہے، بھوسا الگ ہو جاتا ہے. الفاظ کے چھلکوں کے اندر چھپے ہوئے معانی کو اس طرح مدارست سے الگ کرنا، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، وہی قوم جو علم سے کام لے گی. تصریف آیات یہ دوسری چیز ہے قرآن سمجھنے کی. جہاں کوئی ایک آیت یا ایک لفظ آئے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر وہ لفظ اور وہ آیت کہاں کہاں آئی ہے. میں نے اپنے لغت میں یہ بھی کر دیا برادر، جو لفظ دیا اس کا تصور دیا، اس کے ساتھ یہ بتا دیا یہ قرآن میں کس کس مقام کے اوپر آیا. پھر میں نے معارف القرآن کا سلسلہ لکھا اسی طرح سے تھا. ایک موضوع کے متعلق قرآن کی تمام آیتوں کو یکجا کر کے مربوط طور پہ اس میں لکھ دیا. تصریح سے آیا، دو ہی چیزیں ہوئی، لسان عربی مبین وہ آنی چاہیے، تصریح سے آیات کی روح سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن میں کس کس مقام کے اوپر آیا ہے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے تیسری شرط یہ ہے افلا یتدبرون القرآن 4/82 4/82 کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ غور و فکر. یاد رکھیے غور و فکر ایک تو ایک فرد کی اپنی علمی اور ذہنی سطح کے مطابق ہوگا، دوسرے انسانی علم جس سطح تک پہنچ چکا ہوگا اس کے زمانے میں اس سے بھی واقفیت ضروری ہے. تدبر اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے.